بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اس کی تعریف اور توصیف کرنا اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اس کا ذکر کرنے والے بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا اور تسبیح کے جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں وہ اعمال نامے پر سب سے زیادہ چمکنے والے کلمات ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے اور ہر تحمید صدقہ ہے اور ہر تہلیل صدقہ ہے اور ہر تکبیر صدقہ ہے۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، اور تہلیل لا الہ الا اللہ ہے، اور ہر تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا ہے۔ آج کی ویڈیو انہی کلمات کے بارے میں ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم فرمایا، اور ان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم 11 کلمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ اس سے زیادہ نیکیاں لکھے گا۔ تو جو دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کی خطائیں اس سے ساقط کر دی جائیں گی، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے بقدر کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمات ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تمام عبادت جو ہے وہ اسی تسبیح سے ہے، اور اسی تسبیح کے بدولت ان تمام مخلوقات کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلمات ہیں سبحان ربی و بحمدہ۔ یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پہ کلمات ہیں سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جو شخص کہے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ کلمات ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگر یہ کلمات پڑھے جائیں تو اس کی برکت سے ہمارے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 5ویں کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے، ترازو میں نہایت وزنی ہیں، رحم کرنے والے کو بہت محبوب ہیں۔ اس کے بعد 6واں کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ان کو پڑھے تو یہ عرش کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں، جوں کہ توں لٹکا دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پڑھنے والا ان کو سربہ مہر پائے گا۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا تو یہ کلمات جیسے اس نے پڑھے ہوں گے لکھ دیے جائیں گے اور پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیے جائیں گے۔ کوئی بھی گناہ جو وہ کرے گا ان کو مٹا نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو وہ ان کلمات کو جیسے اس نے پڑھے تھے سربہ مہر پائے گا۔ 7ویں کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بی بی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی فجر کی نماز پڑھ کر باہر تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تسبیح و تہلیل میں مصروف تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں، تہلیل میں مصروف تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم اسی طرح بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی ہو جس طرح میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا،
تمہارے بعد میں نے صرف 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، جو اگر اس کے ساتھ وزن کیے جائیں جو تم نے دن نکلنے سے پڑھا ہے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائیں۔ 8ویں کلمات ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم اغفر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات بتلا دیجئے جو میں آسانی سے یاد کر لوں اور پڑھ لیا کروں، زیادہ نہ بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات فرمائے۔ آپ نے فرمایا، تم 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے لیے ہیں، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے لیے ہے، اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بخش دیا۔ تو اس طرح 10 مرتبہ تم کہو گی، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تمہاری مغفرت انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی۔ اس کے بعد 9 کلمات ہیں سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ ان کلمات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ سب سے افضل کلام ہے۔ اس کے بعد 10ویں کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ۔ ان کلمات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں، اور الحمد للہ ترازو بھر دیتا ہے۔ 11ویں کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جس سے چاہو شروع کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن عظیم کے بعد یہ سب سے افضل کلام ہے، اور یہ قرآن ہی کے کلمات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کو جو شخص پڑھا کرے گا اس کے لیے ان کلمات کے ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میں ان کلمات کے لیے کہ جنت کی مٹی نہایت عمدہ ہے اور پانی نہایت شیریں، وہ خالی ہوتی ہے اور اس کے پودے یہی کلمات ہوتے ہیں۔ تو جو شخص جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے اسی قدر اس کی جنت ہری بھری ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلمے کے عوض تمہارے لیے ایک درخت کا پودا لگا دیا جاتا ہے۔ ان کلمات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سپر سنبھال لو، یعنی ان کلمات کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات دائیں بائیں سے اور آگے پیچھے سے آئیں گے، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو ہم نے آج کی ویڈیو میں جانا کہ یہ کلمات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کتنے درجات ہیں، اور یہ کلمات عرش کے گرد گھومتے ہیں یا عرش پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔